ہر صورت میں پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقا کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور یہ سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر بھی خروچ نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخری بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتیبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھتے ہی خونخوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا، اور سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا، اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتیبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ نے سرخ جبہ زیب تن کیا ہوا تھا اور بلند آواز سے یہ فرماتے جا رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ کا چچا عبد العزی یعنی ابو لہب ہے۔ حضرت سیدنا ربیہ بن عباد دیلی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ذو المجاز کے بازار میں دیکھا کہ لوگ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، اور آپ ان سے فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک صاف ستھرے چہرے اور بھینگی آنکھوں والا شخص کھڑا تھا، جس کے سر پر 2 چوٹیاں تھیں، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، آپ جہاں جاتے یہ بھی پیچھے پیچھے جاتا۔
میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ ناظرین، چچا ہونے کے باوجود ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ اس کے سامنے باقی سب دشمن ہیج تھے۔ اگر اسلام دشمن کفار کی بات کی جائے تو ان کے 4 درجے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اسلام تو قبول نہ کر سکے مگر انہوں نے اسلام اور حضور کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اپنے تئیں ہر ممکن مدد کی۔ ایسے افراد ہم مسلمانوں کے لیے محسنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام جناب ابی طالب کا ہے۔ ان کے احسانات اور ان کے مثبت کردار سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص معتم بن عدی، جو کہ اگرچہ اس درجے معروف نہ ہو سکا مگر اس شخص کے اس فعل کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی کہ جب طائف سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لانا چاہتے تھے تو تب تک ان کے قتل عام کا کھلا اعلان ہو چکا تھا اور مخالفین موقع کی تلاش میں تھے۔ ایسے میں مکہ میں داخل ہونا یقیناً خطرناک تھا۔ تب حضور اکرم نے اس شخص کو پیغام کے ذریعے اپنی امان میں لینے کی درخواست کی اور معتم بن عدی کی مروت و شرافت ملاحظہ فرمائیے کہ دشمن ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کے ساتھ مکے سے باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امان میں لیتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کے اس احسان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار کے 70 سے زیادہ افراد جنگی اسیر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں تھے تو تب حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج معتم بن عدی زندہ ہوتا اور اسیران جنگ کی رہائی کی درخواست کرتا تو میں بغیر کسی معاوضے کے ان کو رہا کر دیتا۔ یہ وہ افراد ہیں جو کفر پر رہنے کے باوجود بہترین و مثبت شخصیات کے مالک تھے۔ بدقسمتی سے ایسے افراد ایمان نہ لا سکے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں افراد ایمان لے آتے تو ان کے کردار کی بلندی سے کیا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہوگا کہ یہ مقام صدیقیت پر فائز ہوتے؟ دوسرے درجے پر وہ افراد ہیں جو در حقیقت اسلام اور حضور کے واقعتاً دشمن تھے مگر ان افراد نے یہ دشمنی پورے خلوص اور بہادری سے نبھائی ہے۔ ایسے افراد کی دشمنی آبائی تعصبیت اور ذاتی تکبر کی بنا پر تھی مگر ان میں منافقت، بخل، بزدلی اور کمینے پن جیسی گھٹیا اوصاف ناپید تھی۔ ان میں ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ قابل ذکر ہیں۔ ابو جہل نے کبھی پیٹھ پر وار نہیں کیا بلکہ میدان جنگ میں آ کر للکارا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنا قول ہے کہ بنو ہاشم نے جو دسترخوان سجائے ہم نے ان سے بھی بڑھ کر سجائے۔ یہ دونوں افراد اپنے کردار میں دو ٹوک اور بہترین خصوصیات کے حامل تھے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل حضور پاک کی وہ دعا ہے جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام ابو جہل میں سے کسی ایک کو مانگا جا رہا ہے۔ اس سے ابو جہل کے کردار، مروت و بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمر ابن ہشام اور عتبہ ابن ربیعہ یہ دونوں اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تو کیا شک ہے کہ جناب عمر ابن خطاب اور جناب امیر حمزہ جیسے بلند پایا صحابی ثابت ہوتے۔ اسلام دشمنی میں تیسرے درجے پر ایسے افراد تھے جو صرف مخالف نہیں تھے بلکہ بطور فرد ایک گھٹیا کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کی تصدیق میں منافقت سے کام لیا اور بزدل ہونے کی وجہ سے سامنے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس لیے میٹھی چھری بننے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے سماجی مقام کی بقا کو ترجیح دینا پسند کیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ایسے ہی مخالفین کا ہے۔ ان میں سر فہرست ولید ابن مغیرہ ہے۔ اپنی شخصیت میں یہ ایک منافق دشمن تھا اور اگر ایمان لے آتا تو یقیناً عبداللہ ابن ابی کا ہم رکاب ہوتا۔ آخری درجے میں وہ شخص ہے جو اپنی دشمنی، منافقت، کمینگی، ہٹ دھرمی اور بخل میں سب سے آگے ہے۔ اس شخص کو نہ قرابت کا پاس ہے نہ ہی شرافت و ہمسائیگی کا احساس ہے۔ حضور کے صاحبزادے جناب قاسم کی وفات پر اس شخص نے باقاعدہ جشن منایا۔ ہمسایہ اور سگا چچا ہونے کے باوجود اس شخص نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی جس کی توقع بدترین دشمن سے بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ سماجی طور پر کمینگی کے اس مقام پر فائز تھا
کہ کعبہ کے بیت المال کے خزانچی ہونے کی حیثیت سے اس نے چڑھاوا چڑھائے جانے والے سونے کے ہرن چرا لیے تھے۔ مکہ میں ہرن چور کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ اس کی بزدلی، بخل، منافقت اور اس کے کردار کی نجاست کی صحیح تصویر کشی کے لیے باقاعدہ اس کا نام لے کر قرآن میں اس کی بربادی کو موضوع بنایا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بنی ہاشم کا سردار، حضور پاک کا سردار اور ہمسایہ ابو لہب ہے۔ شخصی اعتبار سے یہ شخص نہ ہی اپنی روایات کا امیر تھا اور نہ ہی خیر کے کسی پہلو سے شناسائی رکھتا تھا۔ ناظرین، جب قریش نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اس اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے قلع کما کے لیے جو مختلف حربے اختیار کیے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور خاص طور پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام لانے کے بعد تو سارے حربے بیکار ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک نیا اور مؤثر حربہ اختیار کرنے کی سوچی۔ یہ نیا حربہ سابقہ تمام ہتھ کنڈوں سے زیادہ سخت اور ظالمانہ تھا، اور یہ تھا بائیکاٹ کا حربہ۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، عروہ بن زبیر، ابن سعد اور دیگر مورخین کا متفقہ بیان ہے، جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ حبشہ کی سرزمین پر امن و امان سے رہنے لگے ہیں، ادھر مکہ میں حضرت حمزہ اور عمر جیسے دلیر جنگجو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام تمام قبائل میں پھیل چکا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخری چارہ کار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب اس بات کی سن حضرت ابو طالب کو ہوئی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کو اکٹھا کیا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے رسول اللہ کو اپنی گھاٹی میں پہنچا دیا اور قتل کا پروگرام بنانے والوں سے آپ کو محفوظ کر دیا۔ اس کام میں دونوں قبیلوں کے کفار بھی اس دور کے قبائلی عصبیت و حمیت کی بنا پر شریک تھے۔ جب قریش نے اپنا یہ منصوبہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ ہم آپس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کر کے ایک دستاویز تیار کریں۔ اس میں طے کیا جائے کہ کوئی شخص ان سے کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ شادی بیاہ کرے، حتیٰ کہ یہ رسول اللہ کو ہمارے سپرد کر دیں۔ انہوں نے باہمی معاہدے کی دستاویز تیار کر کے کعبہ کے اندر لٹکا دی۔ یہ دستاویز لکھنے والا منصور بن اکرمہ تھا۔ رسول اللہ نے اس کے خلاف بد دعا کی، جس کے نتیجے میں اس کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ بعض مورخین نے کاتب کا نام نضر بن حارث یا طلحہ بن ابی طلحہ بھی لکھا ہے۔ السہلی کا کہنا ہے کہ قریش کے ماہرین نسب کہتے ہیں دستاویز لکھنے والے کا نام بغیث بن عامر بن ہاشم بن عبدالدار ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دستاویز لکھنے والا منصور بن عبد شرجیل بن حشام تھا، جس کا تعلق بنی عبدالدار سے تھا۔ یہ ابن اسحاق کے قول کے مخالف ہے۔ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب سوائے ابو لہب کے ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی رہے۔ ابو لہب قریش کے ساتھ رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے محصور ہونے کی ابتدا محرم الحرام نبوت کے 7ویں سال سے ہوئی۔ 2-3 سال وہ اسی طرح محصور رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے یہ مدت پورے 3 سال بتلائی ہے۔ ان 3 سالوں میں وہ سخت مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے۔ بائیکاٹ اس قدر سخت تھا کہ ان تک کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہ پہنچ سکتی تھی۔ قریش کو جس شخص کے بارے میں یہ پتا چلتا کہ اس نے کوئی چیز خفیہ طور پر بھیجی ہے تو وہ اسے بھی تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ چند جرت مند لوگوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ دستاویز پھاڑنے کا نعرہ لگایا۔ حشام بن عمرو بن حارث، زبیر بن ابی امیہ، متم بن عدی، زما بن اسود اور ابو البختری بن حشام بن حارث شامل تھے۔ ان کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ رشتے ناتے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، رسول اللہ کی طرف سے جنگ بدر کے دن ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا، مشرکوں میں سے کسی کو امان حاصل نہیں سوائے ابو البختری کے۔ اگر انہیں کسی مسلمان نے گرفتار کیا تو انہیں چھوڑ دے، کیونکہ رسول اللہ نے انہیں امان دے رکھی ہے۔ لیکن جب انہیں ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ وہ قتل ہو چکے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان اس احسان کے جواب میں تھا جو انہوں نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں پر کیا تھا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب بائیکاٹ کی دستاویز اتاری گئی تو پتہ چلا کہ دیمک نے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے سوا ہر چیز کو ختم کر دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنو ہاشم کو اس بائیکاٹ کے دوران میں انتہائی شدت کی بھوک، زبردست مصائب اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جھاؤ اور کیکر کے پتے کھانے پڑے۔ ان کی قضائے حاجت بکری کی مینگنیوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی گھاٹی میں محصور تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک رات مجھے بہت شدید بھوک لگی کہ میرے پاؤں تلے کوئی چیز آئی تو میں نے اسے منہ میں ڈال لیا۔ مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ضرور جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، یعنی وہ اسلام نہیں لائیں گے اور ان کی موت کفر پر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں حالت کفر میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ علام الغیوب نے اس صورت میں ان کے بارے میں جیسی خبر دی ویسا ہی ہوا۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ رسول اکرم کو تکلیف پہنچانے کے لیے مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا اصل مقصد حضور کی شخصیت کو توڑنا، انہیں گوشہ نشینی پر مجبور کرنا، نیز عوام الناس کے سامنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا تھا، تاکہ نہ آپ معاشرے میں ابھر سکیں اور نہ عوام الناس آپ کی جانب توجہ کرے۔ رسول اللہ جو کہ صاحب عزت اور سچے انسان تھے، پر اس سلوک کا ذہنی اثر کم نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے صداقت و نجابت کی بنیاد پر اس تمسخر آمیز رویے کا مقابلہ کیا۔ ابن سعد، ابن اسحاق اور بلازری نے تمسخر کرنے والوں کے ناموں کی فہرست بھی بیان کی ہے۔ ابن سعد نے جو 10 نام ذکر کیے ہیں ان میں سے صرف 2 افراد بعد میں ایمان لائے، جبکہ دوسرے لوگ یا تو جنگوں کے دوران مارے گئے یا فتح مکہ سے پہلے مر گئے۔ ناظرین، نہ صرف ابو لہب نے بلکہ اہل مکہ نے اسلام دشمنی میں آپ کو بہت اذیتیں پہنچائیں، انہیں ان کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی، انہیں ڈرایا، دھمکایا اور عورت اور پیسے تک کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے مقرب اور محبوب نبی تھے جو ہر لمحہ ہر پل ثابت قدم رہے، حق کہنے سے نہ گھبرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھیوں نے بھی حب رسول میں ہر آزمائش اور سختی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اسلام کی فتح ہوئی اور دشمنان اسلام کا منہ کالا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو حب رسول اور اسلام کا سچا اور پکا پیروکار بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔